آج لینے آئے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، جس کا خانہ کعبہ طواف کرتا ہے، جس کی جالیاں جبریل صاف کرتا ہے، وہاں کا مجھ کو بھی جا روب کش بنائے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، ہٹے گا جیسے ہی آنکھوں سے اشک کا پردہ، کروں گا روضہ سرور پہ شکر کا سجدہ، میرا نصیب جو ایک بار پھر جگائے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، جسے بھی بانٹنا چاہے وہ بانٹ دے جنت، خدا کی قسم خلد سے نہیں رقبہ، میرا تو قرب و بلا میں ہی گھر بنائے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، محمد اور محمد صلوات
گرو جانے رسالت مار پر صلی علی محمد وآل محمد.
اونٹوں
کشا جاتا ہے ہمیں چادر بھی کوئی رحم کھا کے دیتا ہے تو شمر آگے اسی بات چھین لیتا ہے یہ بہن کرتی تھی استاد پہ زینب دل قریب اونٹ کے لایا نہیں سرے شاگے پکڑ کے ہاتھوں سے تیرے کو تڑپ گئے آپ سے پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی تار میں بھائی بچا لو ہمیں کسی تار میں تمہارے مرنے سے ایزا اٹھاتی ہے زینب کے سامنے زینب کی جاتی ہے تمہارے مرنے سے عیسیٰ اٹھاتی ہے زینب نئی کے سامنے زینب کی جاتی ہے زینب جب آئی شام کی ہمارے دیگر نعرے سلوات سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے ستم کی داستاں اپنی وہ گویا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے وہ باد عصر عاشوراء اندھیرے شام غربت کے وہ مقتل خون کا دریا تھا چاروں طرف لاشیں مگر وہ نیند کو ترسی ہے سینہ لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے تمہارے بعد بابا کان سے نوچے میرے گوہر رسن بستا کیا میلو پھرایا ہے مجھے در در ردا چینی جلایا کیسے کرتا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے سمو سے کس طرح لپٹی ہوئی تھی عصر عاشوراء
درے خیمہ سے پھر جو دیکھتی تھی عصر عاشورا گلا بابا کا خنجر سے وہ کٹتا لکھنے والی ہے سکینہ ریت پر زندہ کی بابا لکھنے والی ہے. ہے بابا ہے بابا ہے بابا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے جب رو کر تمہیں پکارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے نیند سے بوجھل تھی آنکھیں بابا کدھر آئی تھی تینوں سے بھرا تیرا سینہ تھا سینے پر سو نہیں پائے تیرے قدموں پر بس سر رکھ کر بابا کچھ وقت گزارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے پوشاک میری طرفوں سے ہے کانوں میں نہیں گوہر میرے رسی کے نشان ہے گردن پر پتھر کھا کر زخمی سر اور زخم دکھاؤں کیا بابا میرا تن من زخمی سارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا پرواز پرندوں کی بابا میں نے زندہ سے جب دیکھی اپنے گھر کی اور سغرا کی بابا مجھ کو جب یاد آئی میں نے بھیا سے یہ پوچھا گھر کتنی دور ہمارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بدکار کنیزی کی خواہش دربار میں ظاہر کرتا ہے پھر چور شرابی آنکھوں سے میرے چہرے کو وہ تکتا ہے سر چڑھ کر خواہش جب بھری تو میری صرف اشارہ ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے بابا مجھے شمر نے مارا ہے سہما سہما دل ہے میرا اتنا مجھ کو سہمایا ہے ہر موڑ پہ ظالم نے میرے دل کو بابا دہلایا ہے اب دل کی بات جانے دو بابا دل پارا پارا ہے
بابا مجھے شمر نے مارا ہے، بابا مجھے شمر نے مارا ہے، درے کھا کھا کر تڑپی ہوں، اب اور نہیں تڑپا جاتا، اب ایک تماشا بھی بابا مجھ سے تو نہیں کھایا جاتا، مجھے ساتھ چلو لے کر بابا، یہ دل جینے سے ہارا ہے، بابا مجھے شمر نے مارا ہے، بابا مجھے شمر نے مارا ہے، اس بیوی کا غم قائم کر یا سے تو اپنے نام میں، بدلار بھی جس کے شہر کا، شام اور کوفہ کی راہوں میں، جو رو رو کر یہ کہتی تھی یا رب تجھ پر سب مالا ہے، بابا مجھے شمر نے مارا ہے، بابا ہائے بابا اپنے کردار کو پاکیزہ بنایا جائے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنایا جائے، تب کہیں پرچم عباس اٹھایا جائے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنایا جائے، تب کہیں پرچم عباس اٹھایا جائے، فاطمہ آتی ہیں ہمراہ سکینہ کے یہاں، فاطمہ آتی ہیں ہمراہ سکینہ کے یہاں، فرش مجلس کا جہاں پر بھی بچھایا جائے، فرش مجلس کا جہاں پر بھی بچھایا جائے، حر کے قدموں کو رکھا شہد نشان منزل، حر کے قدموں کو رکھا شہد نشان منزل، تاکہ ہر دور کے حر کو بھی بلایا جائے، تاکہ ہر دور کے حر کو بھی بلایا جائے، یا علی کہہ کے اٹھے گا وہ یقیناً لوگوں، یا علی کہہ کے اٹھے گا وہ یقیناً لوگوں، یا علی کہہ کے جو مردے کو جگایا جائے، یا علی کہہ کے جو مردے کو جگایا جائے، ماتمی سینوں پہ ایسا ہے نشان حیدر، نشان حیدر پاکستان کی تاریخ میں سب کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہی دیا جاتا ہے، پیش کر رہا ہوں، ماتمی سینوں پہ ایسا ہے نشان حیدر، زندگی میں ہی جو سینے پہ سجایا جائے، زندگی میں ہی جو سینے پہ سجایا جائے، مجھ سے بس آل محمد کی کرے وہ باتیں، مجھ سے بس آل محمد کی کرے وہ باتیں، سوچتا ہے جو میرے دل کو چرایا جائے، سوچتا ہے جو میرے دل کو چرایا جائے، مثل میں سمجھی لگاؤں گا علی کا نعرہ، مثل میں سمجھی لگاؤں گا علی کا نعرہ،
برسرے دار میرا سر جو سجایا جائے، برسرے دار میرا سر جو سجایا جائے، مسکرائے تھے ظہور اس لیے اصغر رن میں، مسکرائے تھے ظہور اس لیے اصغر رن میں، مسکراتے ہوئے لشکر کو رلایا جائے، مسکراتے ہوئے لشکر کو رلایا جائے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنایا جائے، تب کہیں پرچم عباس اٹھایا جائے، برائے عظمت والا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كاشف الكروب وعالم الغيوب والمطلع على أسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق عزیزان گرامی، پروردگار کا لاکھوں لاکھ مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس بدلتے ہوئے زمانے میں مجلس ازل کو اپنی پہچان بنانے کا موقع عطا فرمایا، جہاں ہر آدمی اپنی پہچان کھوئے جا رہا ہے، اپنا تشخص اور اپنی عرفیت کو، اپنی شہرت کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو جہاں ہر آدمی روزانہ کھو رہا ہے، ایسے معاشرے میں اس مجلس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ دنیا بھر میں مجلس ازاں نے ہماری شناخت کو برقرار رکھا ہے، اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اور تقسیم سے پہلے اگر بر صغیر کو پورا دیکھیں آپ، تو صرف اس بر صغیر کے اندر ہی سینکڑوں تہذیبیں، سینکڑوں ثقافتیں، سینکڑوں قومیں، سینکڑوں زبانیں اور سینکڑوں مذہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان سینکڑوں میں سے 10-12 کے نام بھی اگر میں پوچھوں تو شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ کتنی قوم؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی قوم آئی، اس کی شناخت گم ہوئی، مٹ گئی، ختم ہو گئی، اب اسے یاد رکھ کر میں کیا کروں؟ تھوڑا اب اگر تھوڑا ادھر آ جائیے، یا آپ کے سندھ کے اندر مونچو داڑوں کے جو کھنڈرات ہیں، ویسے تو شہر کا حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ شہر کہا جاتا ہے،
لیکن شہر کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں. موئنجو داڑو کئی سال یعنی کئی 100 سال پرانی تہذیب قوم آباد تھی، ان کے کھنڈرات باقی ہیں. مکلی میں چلے جائیے، اردو کے سبق میں مکلی کا قبرستان تو بچوں نے پڑھا ہوگا، سب سے پرانا قبرستان کھٹا کے قریب. مکلی ایک تہذیب ہے. پنجاب کے اندر کچھ شریف میں چلے جائیے، بہت پرانی تہذیب. یعنی میں اس وقت آپ کو تہذیبوں کے جھمیلے میں اس وقت الجھانے کے چکر میں نہیں ہوں، لیکن میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں بھی اور بر صغیر پورے ہندوستان پاکستان میں سینکڑوں تہذیبیں ایسی ہیں کہ جن کا آج نہ کوئی ماننے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ آج ان تہذیب کے ماننے والوں کو پہچانا جاتا ہے. سلام ہو حسینی تہذیب پر، ہماری پہچان الگ ہے تہذیب مجلس. ہماری پہچان پوری دنیا کے اندر پرچم ابوالفضل ہے، اور ہماری ثقافت، ہماری پہچان، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت یہ مجلس ازہر ہے. یعنی لفظ مجلس، اب یہ وہ لفظ ہے کہ پاکستان کے اس کونے سے لے کر دنیا کا آخری کونا اگر کہیں ہے اور جہاں پر انسان رہتے ہیں اور وہاں مجلس ہوتی ہے تو پوری دنیا میں اسے مجلس ہی کہا جاتا ہے. یعنی ہماری پہچان پوری دنیا کے اندر مجلس ازہر ہے. اور دنیا کے کسی کونے کے اندر محرم میں کالا کپڑا پہننا یہ عزاداری کی تہذیب مانا جاتا ہے. دنیا بھر میں عباس کا پرچم کہیں بلند ہو تو اس پر محرم میں سیاہ پنہرے کو جو ہے وہ آویزاں کر دیا جاتا ہے. یعنی دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک ہماری تہذیب کے اکلوتے پن نے بتایا کہ دنیا لاکھ قوموں میں بٹ جائے وہ گم ہو جاتی ہے اگر ہمیں حسین ان کی شناخت نہ ہو. جس قوم کی شناخت، جس قوم کی پہچان حسین ابن علی نہ ہو وہ قوم گم ہو جاتی ہے. سلام سید الشہداء پر، سلام حضرت ابا عبداللہ پر، سلام جان جگر فاطمہ پر، سلام نور نظر رسول پر، سلام علی کے لخت جگہ پر، سلام شہیدوں کے سردار حسین ابن علی پر کہ جنہوں نے ان تہذیبوں کی بھرمار کے اندر ہمیں اپنی تہذیب عطا کر دی. ہم دنیا بھر میں عزادار کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. ہماری ایک پہچان ہے کہ ایک قوم ہے جسے حسینی کہا جاتا ہے، جو آسمان کے متلے پر چاند کے طلوع ہوتے ہی سیاہ لباس کو یکدم کر دیتے ہیں، عزاخانوں پہ شہ نشین کو سجاتے ہیں اور دل کے اندر ہمیں حسین کا چراغ جلا کر پرچہ بچھاتے ہیں. دیکھیے یہ میں نے چند ایک باتیں ابتدائی تمہیدی طور پر بطور موضوع اور تقریب ذہن کے لیے مجھے آپ کو سمجھنے کے لیے اور آپ کو مجھے سمجھنے کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ سے بیان کر دی. تو دنیا بھر کے اندر ہماری ایک پہچان ہے، یہ مجلسی لوگ ہیں، اور اللہ جی سے دعا کیا کریں کہ ہمیں مجلسی ہی رکھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ مجلسی کے علاوہ کچھ بنیں گے تو شناخت گم جائے گی. کب تک رہیں گے؟ 100 سال، 50 سال، 200 سال، بہت تیر مار لیا 300 500 سال. اگرچہ یہ بھی ناممکن ہے، لیکن مجلسی رہیں گے تو صدیوں آپ کو مجلسی کے نام سے یاد کیا جائے گا. یہ مجلس والے لوگ ہیں. اسی لیے مرزا دبیر نے کہا تھا جو کہ مصروف سلام شہداء رہتا ہے وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجیے، جس نے ابا عبداللہ کے لیے اتنی سی خدمت کی ہے حسین اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتے، اس کا نام باقی رہتا ہے. تو اپنے آپ کو فنا کر دیجیے مجلس امام حسین کے لیے، اپنے کو فنا کر دیجیے ذکر امام حسین کے لیے، اپنی خدمات کو پیش کیجیے مجلسوں کے لیے، ذکر حسین کے لیے.
یاد رکھیے مجلس حسین کے لیے ایک درہم یا دینار خرچ کرنے والا بھی ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مال سے اسلام کی راہ میں جہاد کیا. یقیناً پروردگار کا لطف و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مجلس کے بعد ایک مجلس میں جو ہے وہ مشغول رکھا ہوا ہے اور ہم ذکر مجلس میں مسلسل مصروف ہیں. اور یہ 5 روزہ مجالس ہیں، اگرچہ مجھ سے پیشتر بھی 5 مجالس یہاں ہوئی اور یہ 5 روزہ مجالس ہے، اور پھر سلسلہ مجالس کا دیگر مقامات پر جاری و ساری ہے. اور گزارش صرف یہ ہے دوستوں سے کہ جب بھی وقت میسر ہو اور جیسے ہی مجلس کا اعلان ہو تو بغیر اشتہار کی تفصیلات کو پڑھے مجلس کے نام پہ پہنچ جائیں. بعض لوگ اشتہار کی تفصیلات پڑھتے ہیں، مطلب کا خطیب، مطلب کی انجمن، مطلب کی جگہ، کیا ہونا چاہیے؟ بس مجلس ہے، اوپر کی ہیڈنگ پڑھ لیں، مجلس اعضا، مجلس اعضا ہے، چلے جائیں آپ. اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے، باقی تفصیلات نہیں پڑھا کریں. مجلس اعضا ہو رہی ہے، میں چل رہا ہوں. ہمارے ہندوستان پاکستان کے کلچر میں مجلس جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سننے والوں کے ذہن میں، سب کے ذہن میں فوراً غم کی محفل اور غم کی بیٹھک آتی ہے. مجلس مجلس مجلس، یہی سبب ہے شعبان رجب کی جو بیٹھک ہوتی ہے اسے مجلس نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محفل. اسے محفل کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عربی اعتبار سے اس بیٹھنے کو بھی مجلس کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر میں کہوں مجلس ولا تو سب کہیں گے مولانا کو اتنا بھی نہیں پتا محفل ولا ہوتا ہے، جبکہ مجلس ولا لفظ بالکل درست ہے. مجلس کا معنی بیٹھک. ہمارے اردو کے کلچر میں مجلس سے مراد غم کی بیٹھک کو لیا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اور عربی زبان چونکہ بہت وسیع زبان ہے، لہذا اس زبان میں 2 آدمیوں کے کہیں بیٹھنے کو بھی مجلس بولا گیا ہے. 2 آدمیوں کا کسی جگہ پہ جمع ہو کے بیٹھنا اسے مجلس کہا جاتا ہے، اسے مجلس کہا جاتا ہے. لیکن اب یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے کلچر میں مجلس سے مراد کیا ہے؟ ایک غم کے ماحول میں جمع ہونا، اور مجلس اعضا جسے آپ کہتے ہیں مجلس اعضا. لیکن یاد رہے مجلس کا ایک معنی یہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں، ایک مجلس کا معنی ہے مطلق کوئی بھی بیٹھک، کہیں بھی بیٹھنا اسے مطلق کہا جاتا ہے. اب اگر یہ لفظ میں اپنے دوستوں تک پہنچا سکا ہوں تو اب ایک جملہ معصوم کو بیان کر رہا ہوں. ہمارے چھٹے امام سے روایت ہے، راوی ہے حضرت فضیل بن یسار. فضیل ابن یسار یہ چھٹے امام کے صحابی ہیں، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں جا بجا فضیل ابن یسار سے حدیثیں موجود ہیں. ایک مرتبہ فضیل ابن یسار مولا کے پاس آیا، چھٹے امام نے اس سے دیکھ کر پوچھا اتجلسون ام تتحدثون. ایک سوال کیا امام نے. چھٹے امام نے کہا کیا تم لوگ کہیں بیٹھک کرتے ہو؟ لیکن تجلسون کا لفظ آیا ہے، وہی تجلسون، جلسہ، مجلس سب ایک ہی لفظ ہے. یاد رکھیے گا. جلوس عربی کیا عربی کا لفظ ہے جلوس. ہم جلوس جو کہتے ہیں ہم نکلنے کو جلوس کہتے ہیں، جبکہ عربی میں نکلنے کو جلوس نہیں کہتے، نکلنے کو خروج کہتے ہیں. خروج، خروج یاد ہے. عربی میں جلوس کہتے ہیں بیٹھنا. یہ جو نماز میں نمازی 2 پاؤں کر کے بیٹھتا ہے اسے جلوس کہا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنا فرق ہے. اردو بڑی بے رحم زبان ہے، لفظ کو اس کے معنی سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ سمجھ میں بھی نہ آئے. یہ جو نمازی بیٹھتا ہے نماز نہیں پڑھ کر اسے جلوس کہتے ہیں. اور ایک لفظ اور ہے قعود، اسے بیٹھنا کہتے ہیں. جسے آپ کہتے ہیں بحول اللہ قوتی اقوم واقعد، میں تیری قوت سے اٹھتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. اقعد یعنی بیٹھنا. اب ایک لفظ سمجھیے گا. چھٹے امام نے فرمایا اتجلسون ام تتحدثون، اے فضیل تم لوگ کہیں بیٹھک کرتے ہو، بیٹھتے ہو آپس میں، کہیں باتیں کرتے ہو کچھ؟ فضیل نے کہا نام. اس نے کہا ہاں مولا ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کیوں نہیں بیٹھتے، ہم بات چیت بھی کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا انا من جلس فی مجلس یذکر فیہ امرنا لم تمت قلبہ الذی یوم تموت القلوب. جو شخص بھی کسی ایسی مجلس میں بیٹھے، اب مجلس کا معنی یہ نہیں سمجھے گا کوئی بھی بیٹھک، کہیں بھی 2 آدمی بیٹھے، یہ معنی ہے مجلس کا. امام نے فرمایا جو شخص بھی کسی ایسی بیٹھک میں بیٹھے کہ جہاں ہمارا ذکر کیا جا رہا ہے تو اللہ اس کے دل کو اس دن مرنے نہیں دے گا جس دن سب کے دل مر چکے ہوں گے. کتنا پیارا جملہ ہے.
یعنی کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کا دن. سب کے دل مردہ ہوں گے اس دن. امام نے فرمایا جو کسی ایسی مجلس میں جا کے بیٹھ جائے جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اس کے دل کو اس دن مرنے نہیں دے گا جب کہ سب کے دل مر چکے ہوں گے. یہ جملہ جیسے امام نے فرمایا، فضیل ابن یسار نے تعجب کے ساتھ میرے چھٹے امام سے سوال کیا اور تعجب کر کے پوچھا، یبن رسول اللہ کیف تحیو امرکم، مولا یہ بھی بتا دیجیے آپ کا ذکر زندہ کیسے ہوتا ہے. سوال تو آ رہا ہے بھائی مولا کا ذکر زندہ کیسے کریں، آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں. امام نے جیسے ہی جملہ سنا، ایک جملے میں امام نے جواب ارشاد فرمایا. اور یاد رکھیے جیسے قرآن کے حکم قیامت تک کے لیے ہے، ویسے ائمہ کے اقوال اور فرامین قیامت تک کے لیے. اب بظاہر چھٹے امام بات کر رہے ہیں ایک شخص سے، لیکن اس ایک شخص کے ذریعے سے کہ پیغام ساری دنیا کو جا رہا ہے، سارے شیعوں کو جا رہا ہے. امام نے فرمایا ان یتعلم علومنا ویتعلم الناس، ہمارے کام کو زندہ کرنے کے دو طریقے ہیں، ہماری باتوں کو سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ. جو شخص بھی چاہتا ہو میں ائمہ کی باتوں کو زندہ کروں، اسے دو کام کرنے پڑیں گے. پہلے ائمہ کی باتوں کو سیکھ کر آئے اور پھر وہ لوگوں کو سکھائے. اس لیے کہ جب خود نہیں سیکھا ہوگا تو سوائے بیڑا غرق کرنے کے اور کچھ نہیں کرے گا. بیڑا غرق کرے گا اور پھر بعد میں مولوی صفائی دیتے رہیں گے، نہیں بھائی ایسے نہیں تھا، ایسے نہیں تھا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا یہ مطلب نہیں تھا. بات یہ ہے کہ جب صحیح سیکھ کر آئے گا تو صحیح بتائے گا، جب صحیح بتائے گا تو خرابی پیدا ہی نہیں ہوگی. اور جب خود ہی منہ اٹھا کے ممبر پر آ جائے گا تو پھر قوم صفائی دیتی رہے گی اور اسی صفائی میں بھی صفایا ہوتا رہے گا. دیکھیے میں ایک جملہ دوستوں سے پوچھوں. ہم کہتے ہیں ذکر حسین عبادت ہے، مولا علی کا ذکر تو عبادت ہے، اور ہم کہتے ہیں نا بھائی مجلس عبادت ہے، عبادت ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو میں یہ پوچھوں کہ واقعی عبادت ہے یا ایسے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں؟ واقعی عبادت ہے. لیکن جو لوگ بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، جو نہیں بول رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں واقعی عبادت ہے. تو اب میرا سوال ہے، اگر مجلس عبادت ہے، چلے نماز عبادت ہے یا نہیں؟ نماز کی شرائط وغیرہ ہے یا ایسی منہ اٹھا کے جی چاہے پڑھ لو؟ شرائط ہے. وقت ہو تب پڑھو، یعنی فجر کا وقت ہے تو فجر پڑھو، 4 بجے تک 4 فجر پڑھ لو، ایسی کوئی کہانی نہیں ہو رہی. ظہر کا وقت ہو تو پڑھو، ایسی کوئی کہانی نہیں 11 بجے آج دن 4 ہے جلدی پڑھ لو. 4 رکعتیں ظہر کی، بہت دن 4 ہے 6 پڑھ لو، 4 پڑھو. سفر میں اگر گئے ہو 10 دن سے کم کا سفر ہے، بڑا بڑا دن 4 ہے، کہہ رہے نہیں طبیعت تو اچھی ہے 4 پوری پڑھ لوں، اللہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو 2 چاہیے. تو 4 پڑھ لو. سفر میں جا رہے ہیں، ظہر کے بعد اگر سفر کے لیے نکلے آدمی 10 دن سے کم کا سفر ہو، ہمارے یہاں روزہ نہیں ہوتا ہے. نماز اگر 4 ہے تو وہ تو توڑ سکتی ہے، روزہ آدھا کیسے رکھیں گے بھائی؟ ہمارے مسلک میں سفر اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا ظہر کے بعد اگر نکل رہا ہے تو، اور ظہر سے پہلے نکل گیا تو بات ہی اس کی الگ ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی بولے نہیں میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، اللہ کہے ہمیں چاہیے. تم ہم سے زیادہ آگے کیوں جا رہے؟ جب ہم نے روزہ سفر میں مانگا ہی نہیں، اس روزے کو قصر کرو، بعد میں اس کی ادا کر دو. اس کا مطلب کہ ہوا شرائط بہت ہی ہو رہا ہے. اس کو بچے کو بلائیں کہ کم کروائیں، تھوڑا سا کم کریں، کانوں پہ لگ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تھوڑا سا آہستہ آہستہ بولوں تاکہ اس کی آواز تھوڑی کم ہو جائے. تو آپ نے دیکھا نماز کا معیار ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، ہر وقت نہیں پڑھنی. ایک اور صلوات پڑھیں. تھوڑا سا اس کا ایگو کم کر دینا بیٹا، ایگو کم کر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد. بس تھوڑی سی توجہ رکھیے گا، بہتر ہے آواز میرا خیال. آپ تک بھی بہتر پہنچ رہی ہے اور جہاں تک پہنچنے چاہیے وہاں بھی بہتر پہنچ رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ عبادات کے شرائط ہیں، زمان ہے، مکان ہے، حدود ہے، قیود ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے میں شمال میں فارغ پہنچ کر کے آ جاتا ہوں. کیسے کر رہے ہو بھائی؟ حج میں ہوگا، حج نہیں ہوگا، اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. تو عبادت کے لیے شرائط ہیں، قیود ہیں، حدود ہیں، زمان کی شرطیں، مکان کی شرطیں.
تو ایک سوال صرف یہ ہے، اگر مجلس حسین عبادت ہے، اگر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہے تو ہے، اگر نہیں تو باقی ختم۔ اگر مجلس عبادت ہے تو سوال صرف یہ ہے کہ کیا امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں یا جس کا جی چاہے آ کے کر لیں؟ نہیں، بڑی تکلف سے بولا آپ نے بے شک شرائط، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے شرائط کو فالو نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو پتا ہے جس کا جی چاہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی میری عقیدت ہے، میں مولا کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو بھائی ذکر امام حسین عبادت ہے تو عبادت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ یہ 2 رکعت کے لیے محراب میں جو امام کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے 7 شرطیں ہیں، 7 شرطیں ہیں۔ بالغ ہو، عاقل ہو، مرد ہو، 12 امامی ہو، حلال زادہ ہو، صاحب مروت ہو، ٹھیلے پہ کھڑے ہو کے پیش نماز ہمارے یہاں کھانا ہوگا، یہ ہمارے مذہب میں مروت کے خلاف ہے۔ اگر ٹھیلے پہ کھڑا ہو کے کھانا عام آدمی کے لیے جائز تھا، لیکن جو عام آدمی کے لیے جائز ہو وہ ہمارے یہاں پیش امام کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو جس مذہب میں 2 رکعت نماز کے لیے 7 شرطیں ہوں، اس مذہب میں ذاکر کے لیے کوئی شرطیں نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے وہ کہتے میرا ذکر چاہ رہا ہے، اس کا رات میں دل چاہا صبح سمجھنے سے پڑھنا شروع کر دو، اس نے مجلس سے شروع کر دو۔ وہ کیا ہے کہاوت، نیم ملا خطرہ جان۔ آپ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جس کی ڈگریاں نہ لگی ہوئی ہوں، آپ کہتے ہیں بھائی عطائی ڈاکٹر تو نہیں بیٹھا ہوا۔ تو جیسے ڈاکٹر عطائی ہوتا ہے ویسے خطیب بھی کبھی کبھی عطائی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعاً خدمت کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حادثاتی طور پر خطیب بن جاتے ہیں۔ حالات برے ہو گئے تو خطیب بن گئے، حالات اچھے ہو گئے تو پھر ہاتھ میں نہیں آتے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ بدن کے علاج کے لیے تو ڈاکٹر وہ ڈھونڈتے ہیں جو کوالیفائڈ ہو، تو جس کے ہاتھ میں اپنا عقیدہ دے رہے ہیں ذرا اسے بھی دیکھ رہے ہیں وہ ہے کون۔ بدن تو یہی رہ جائے گا مٹی میں مادی حسین کے اندر، عقائد تو وہاں ساتھ جانے ہیں، آخر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا عقیدہ۔ عقیدہ اسی آدمی کے ہاتھ میں دے جس نے خود تو عقیدہ پڑھا ہو، جسے لفظ عقیدہ کا معنی پتہ نہ ہو۔ لفظ عقیدہ عین قاف یا دال چھوٹی ہاں، جسے لفظ عقیدہ کا معنی پتہ نہ ہو۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ اردو کا لفظ عربی کا ہے، فارسی کا ہے، کیا ہے؟ جسے عقیدے کا معنی نہ پتہ ہو وہ ہمیں عقیدہ بتا رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ایک تو گزارش یہ ہو گئی، دوسری گزارش ان لوگوں سے ہے بادب جو ہم سے بعد میں آنے والے ہیں، اس لیے کہ اپنے بڑوں سے نہیں کہہ رہا، بعد میں آنے والوں سے گزارش ہے کہ جب آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے تو پھر آپ عوام کو بتائیں بھی تو۔ جب آپ جگہ چھوڑیں گے تو دوسرا آگے بیٹھے گا۔ جب ہم نے جگہ چھوڑی تو دوسروں نے جگہ پہ قبضہ کیا۔ آپ اپنے مجمع کو سنائیں فضائل اہل بیت، آپ اپنے مجمع کو علی علی سنائیں، آپ اپنے مجمع کو علی کے فضائل بنائیں۔ جب آپ یہ پیاس بجھائیں گے تو آدمی پاگل ہے جو کسی دوسرے کے پاس جائے گا۔ آپ نے دروازہ بند کر دیا، دوسروں نے دروازہ کھول دیا اور فضائل کے ساتھ نہ نے کیا کیا دینا شروع کر دیا۔ اس لیے کہ شہد کبھی بھی گلاس بھر کے نہیں پلایا جاتا، پورا شربت کا گلاس ایک ہی قطرہ سے ہوتا ہے، پوری مجلس ایسی ہوتی ہے، ایک نقطہ ایسا ہوتا ہے جو پوری مجلس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مجلس کے بعد کی کارروائی تو ہو گئی ہے، مجلس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خطیب کام کر گیا، اور جب تک وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے معصوم نے کیا فرمایا، ہمارے ذکر کو زندہ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ان یتعلم علومنا، پہلے ہمارے علوم کو سیکھے، آل محمد کے علوم کو سیکھنے کے لیے آل محمد کے اسکولوں میں پڑھے، جنہیں مدرسہ کہا جاتا ہے۔ میں لفظ مدرسہ نہیں کہا، بہت سے لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے مدرسے کے نام سے، اسکول کہہ دیا میں نے، اسی لیے ایک ہی بات ہے، حالانکہ اسکول اور مدرسہ ایک ہی چیز ہے۔ ہمارا علم پڑھنا ہے تو میٹروپولیٹن میں تو نہیں پڑھایا جائے گا، ہمارا علم فیلکن ہاؤس میں تو نہیں پڑھایا جائے گا، ہمارا علم مدرسے کا ہماری کتابوں میں پڑھایا جائے گا۔ فرمایا ہمارے علم کو سیکھو، اور سیکھنے کے بعد اسے پیٹ میں رکھ کے مت بیٹھ جاؤ۔ اس لیے کہ معصوم سے پوچھا علم کی زکات کیا ہے، فرمایا دوسروں کو سکھانا، جب تم نے سیکھا دوسرے کو بتاؤ۔ امام فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُهَا النَّاسُ، ہمارے علم کو سیکھ کر آئے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو اب معصوم کی نگاہ میں مجلس کسے کہتے ہیں؟ جہاں علوم آل محمد کو سکھایا جائے۔ جس مجلس میں آل محمد کے رستے سے ہٹایا جا رہا ہو وہ مجلس نہیں، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ اور اب جملہ سن کے چھٹے امام کا جملہ، ہماری مسائل شیعہ میں بھی اور ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے چھٹے امام کی۔ پھر اس کے بعد چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا
چھٹے امام فرماتے ہیں اگر لوگ ہماری باتوں کی خوبصورتی کو پہچان لے تو خدا کی قسم ہماری باتوں کی پیروی ضرور کرے، اس لیے کہ آل محمد کی باتیں ہوتی ہی اتنی اچھی ہیں جس کی سمجھ میں آ جائے وہ انہیں چھوڑتا نہیں ہے۔ سمجھانے کی دیر ہے، سمجھانے کی دیر ہے۔ اب سمجھائے گا کون؟ جو خود تو سمجھ کر آیا ہو، وہ خود ہی بیچارہ کچھ سمجھ کے نہیں آیا 6-7 سال مدرسے کے اندر، وہ کیا سکھائے گا؟ سیکھ کر آؤ، سیکھ کر آؤ، اور جب سیکھ کر آئے پھر لوگوں کو بتاؤ دیکھو علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا، امام صادق نے یہ کہا، حضرت زہرا نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا۔ جب آل محمد کی باتیں دل میں اتریں گی، چونکہ اچھی باتیں ہوتی ہیں، آل محمد کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، خود بخود دل میں جگہ بنتی چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد چھٹے امام کا ایک اور جملہ آپ فرماتے ہیں اِنَّا تِلْكَ الْمَجَالِسِ أَحَبُّهَا، میں جعفر صادق ایسی مجلسوں سے محبت کرتا ہوں جن میں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ دو آدمی بھی کہیں بیٹھے ہوں، دو آدمی، پھر کہہ رہا ہوں کم سے کم مجلس 2 آدمی کی ہو سکتی ہے، 2 آدمی آفس میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، گھر میں بھی جگہ ہو سکتے ہیں، کسی نشست میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، کسی تقریب میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، کسی سفر میں جمع ہو سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ہم تمہارے وقت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، 2 آدمی کی جمع ہو کے بیٹھ جاؤ، اپنے وقت کو بیکار نہ کرو، ہماری باتوں کو شروع کر دو۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو تمہارا ذکر عبادت بن جائے گا اور تمہارا دل قیامت تک کے لیے زندہ ہو جائے گا۔ ہمارے ذکر کو کرو، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا ذکر علی کی عبادت، میرے بھائی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ جب بھی کوئی جمع ہو کر ذکر علی کرے گا، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا، اس کا بولنا بھی عبادت ہوگا، اس کا سننا بھی عبادت ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں نے یہ چند باتیں اس لیے بیان کی تاکہ سارے مجلس دوستوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ مجلس کا عرفی معنی وہی ہے جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے عرف میں مجلس جسے یہ کہتے ہیں، لغوی معنی مجلس کا صرف یہ نہیں ہے۔ اگر آپ صرف یہ والا مجلس کا معنی مراد لیں گے تو مجلس محدود ہو گئی، یعنی 2 آدمی باہر بیٹھے میں وہ اپنے آپ کو مجلس نہیں کہہ سکتے، جبکہ عربی میں 2 آدمیوں کے جمع ہو کے بیٹھنے کو مجلس کہتے ہیں۔ جہاں بھی بیٹھے کسی امام کا کوئی فرمان چھیڑ دیں، اس پہ بات کریں۔ کہیں بیٹھ رہے ہیں، آج کسی نشست ہے، کھانے پہ دعوتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے دعوت جائیں، منع نہیں ہے دعوت، بلکہ دعوت میں اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں کسی مومن کو کھانا کھلا رہا ہوں تو وہ دعوت دینے کی ثواب بھی بن جاتا ہے۔ ایک موضوع رکھ لیں، امام کی حدیث پر بات ہوگی، آج چھٹے امام کی میں ایک حدیث لے کر آ رہا ہوں، دوستوں کو واٹس ایپ کر دیا، فالتو کے بھی تو میسج کر ہی رہے ہوتے، اس میٹنگ میں اس محفل میں جتنے دوستوں کو آنا ہے سب کو میسج کر دیا، آج چھٹے امام کی حدیث میں ہم لوگ بات کریں گے۔ امام کی حدیث کی بات ہو، وہ چھٹے امام کا کوئی قول سنائے گا، وہ مولانا کا کوئی قول سنا دے گا، وہ کہے گا میں نے رسول اللہ کا فلاں قول سنا ہے، وہ کہے گا امام قاسم کا میں نے فلاں قول سنا ہے۔ پتہ لگا بیٹھنے آئے تھے محفل میں، پوری محفل ملائکہ کی جمع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جس جگہ آل محمد کا ذکر ہو لمحہ نہیں گزرتا وہاں فرشتوں کی فوج نہ ہو جاتی ہے، جہاں ذکر آل محمد کا ہو۔ اس لیے کہ مجلس بھی ابھی جب شروع ہوئی ہے، حدیث قصہ میں لفظ آیا تھا کہ جیسے ہی یہ مجلس شروع ہوتی ہے وما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بهم الملائکہ۔ اے مجلس حسین میں بیٹھنے والوں اپنا نصیب پہچانو، اس مجلس کے شروع ہونے کی قناعت کی طرح فرشتے ہمیں گھیر کے بیٹھ گئے، اور صرف بیٹھ نہیں گئے، واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا، جب تک اٹھ کر مجلس سے گھر نہیں چلے جاؤ گے فرشتے بیٹھ کے استغفار کرتے رہیں گے، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے۔ اس لیے کہ جو خود بخشے ہوئے ہوں ان کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، فرشتے بخشے ہوئے اس لیے کہ فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا۔ ذرا فکر کیجئے، ہم گناہگاروں کے لیے معصوم فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتے جس کے لیے دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اپنے مرتبے کو پہچانیے، اپنے مقام کو پہچانیے، مجلس کو رسم نہ سمجھیے، مجلس کو عادت نہ سمجھیے، مجلس کو اپنے شیڈیول میں سب سے زیادہ امپورٹنس دیجیے، اہمیت دیجیے، سب سے اوپر درجہ مجلس کا ہو۔
یعنی کل کا کوئی شیڈول آپ کو تیار کرنا ہے، کل جمعہ ہے اور کل اگر 2 مجلسیں آپ کے شیڈول میں آ رہی ہیں، کہیں جانا ہے، شرکت کرنا ہے، تو اپنے شیڈول کو اس طرح سے مرتب کریں، ان 2 مجلسوں کا وقت ضرور بچائیں۔ جہاں آ جا رہا ہے ان سے کہہ دیں فلاں جگہ وقت ہے، میں تھوڑا بعد میں آتا ہوں، میں تھوڑا پہلے آ جاؤں، مجھے کہیں مجلس میں جانا ہے۔ کسی کام کے لیے مجلس کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ نہ جانے کون سی مجلس زندگی کی آخری مجلس ہو، یہ سوچ کے جائیں۔ اور بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے ابھی تو جوان ہے، موت کسی سے یارانہ اور دوستی نہیں ہے، موت جوان کو چھٹی نہیں دے دیتی ہے کہ چل تو جوان ہے کچھ اور گزار لے زندگی، نہیں، ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ میری آخری مجلس ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ دل جمعی کے ساتھ مجلس میں بیٹھے گا، اور اسے پتا ہوگا ابھی تو میں 18 سال کا ہوں، ابھی تو میرے پاس زندگی کے 50-60 سال پڑے، وہ مجلس کو باہر باتوں میں گزار دے گا، کسی گیمنٹ میں گزار دے گا، کسی گلی کے کونے پہ گزار دے گا، اور خدا نہ کرے رات کو موت آ گئی، پھر مرنے کے بعد جب آنکھیں کھلے گی تو پتہ چلے گا لوگ کاش کل کی مجلس ہی کر لیتا، بعد میں پچھتائے تو کیا پچھتائے۔ جس مجلس میں آئے یہ سوچ کر آئے کیا پتا آخری مجلس ہو میری بیوی آئی ہوگی۔ یہ قرآن کے وزن سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہو گئی بات۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، ہم یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس میں غور کریں۔ یہ ہے قرآن کی سورہ حشر آیت نمبر 21 قرآن مجید کا سورہ، اس پہ ہماری گفتگو چلے گی انشاءاللہ۔ اور مجلس امام حسین کا یہی تو سبقہ ہے کہ نام حسین کا ہوتا ہے، ذکر اللہ کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے میں نے آپ کے سامنے کیا کیا، آیات قرآن پڑھی، نماز پنجگانے کے بعد تسبیح فاطمہ کو آپ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اس میں حمد اللہ کی ہے، نام فاطمہ زہرا کا۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ 34 بار اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، اور نام کیا رکھا ہوا ہے جناب نے تسبیح کا؟ تسبیح خدا نہیں، تسبیح فاطمہ۔ اور کر کیا رہے ہیں اس پر آپ؟ تسبیح خدا۔ نام فاطمہ زہرا کا، کام اللہ کی تسبیح۔ اب آل محمد سمجھ میں آئے، نام ان کا ہوتا ہے، چرچا اس کا ہوتا ہے۔ اب دوسرا لفظ بدل دوں، ذکر ان کا ہوتا ہے، پہچاننا ہو جاتا ہے، تسبیح ان کے نام سے ہوتی ہے، ہم دوسری ہوتی ہے، مجلس حسین کی ہوتی ہے، قرآن اللہ کا ہوتا ہے، ذکر علی کا ہوتا ہے، ثواب اللہ کی عبادت کا ملتا ہے۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، بھائی ذکر علی کا ہوگا، ثواب رسول کی نعت کا ملے گا اور اللہ کی حمد کا ملے گا۔ آپ سمجھ میں آئے گا؟ ہم ذکر آل محمد کا کرتے ہیں، ثواب ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کا ملتا ہے، تو جس ذکر میں اللہ کا ثواب ہوتا ہو اسی ذکر کو عبادت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو ان مجالس اللہ کی یقیناً حفاظت کیجیے، ہر چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک کے عمر کے افراد پر مجلس کی حفاظت فرض ہے، واجب ہے، اپنے اپنے رتبے کے اعتبار سے، جو جتنا بڑا اس کو اتنی زیادہ مجلس کی حفاظت واجب ہے۔ بچوں کو جیسے نماز کی صف میں حکم ہے کہ جب چھوٹے ہو جائیں تو گھر میں 6 سال کے بعد تعلیم کرو، ڈانٹ ڈپٹ کر کے سکھاؤ پڑھاؤ، اور جب ممیز ہو جائیں، ممیز اسے کہتے ہیں جو بچہ اچھے برے کو سمجھنے لگے، ایک اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے یہ نہیں پتا ہوتا مجھے پیشاب کی حاجت کب ہے یا دوسرے معاملات کب ہیں، اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لانا منع ہے، مسجد نجس کر سکتا ہے۔ لیکن ممیز بچہ جو جانتا ہے کہ اب مجھے باتھ روم جانا ہے یا واش روم جانا ہے، ایسے بچے کو لایا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نماز کا عادی بنے 11-12 سال سے، کیونکہ 15 سال سے بچے پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، 11-12 میں اسے مسجد کی ہوا کھلائیں، لیکن ابا ہی مسجد کی ہوا نہ کھاتے ہو تو بچہ تو پھر کسی اور ہوا میں پلے گا، اور پھر اسے بڑے سے بڑے عامل کا تعویذ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی تعویذ، پورا قرآن گھول کے پلا دیں آپ اسے ہوا ہی نہیں لگی بچپن سے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی صف میں لے کر آئے، 10-11-12 سال کا چھوٹا بچہ جو واش روم جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، اسے اچھے برے کا پتہ ہے، اور جس طرح سے مسجد کے اندر اسے جانا ضروری ہے اسی طریقے سے ضروری ہے کہ مجلس کی صف میں باپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ بٹھائے
تاکہ وہ ایک اچھا نمازی بھی بنے، ایک اچھا مجلسی بھی بن سکے، نہ اسے کوئی مصلی سے ہٹا سکے، نہ اسے کوئی فرض ادا سے ہٹا سکے، اس کا دین بھی مضبوط ہو، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، اس کا اللہ سے رابطہ بھی مضبوط ہو، حسین سے رابطہ بھی مضبوط ہو۔ یہ ضرورت ہے، اور اس امر کی ضرورت کے لیے یہ مجلس زیادہ بطور پریکٹس ہے، بچوں کی پریکٹس ہو جائے، اور پھر 15-20 سال کے بعد وہ بچہ پھر کسی کے کہنے میں نہیں آتا ہے، وہ بچہ پھر کہے گا بابا نہ میں نماز چھوڑوں گا نہ میں مجلس چھوڑوں گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تو ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ پیغمبر سے پوچھا گیا ماں باپ کیا اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ کیا ہے؟ کوئی کہہ دے گا بڑی گاڑی، اچھی پڑھائی، بینک بیلنس، پلاٹ، جائیداد، دولت، گاڑی میں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ماں باپ کا اولاد کو سب سے بڑا تحفہ اچھی تربیت ہے۔ آج اولاد لاکھوں کی اگر جائیداد کی وارث ہے، تربیت اگر روپے کی بھی نہیں ہے تو اس لاکھ روپے کا کیا چاٹنا ہے ہمیں؟ کفن تو کوئی 2.5 گز ملے گا، کیا پورا تھان لپیٹ کے جائے گا اپنے اوپر کہ بھائی میں لکھ پتی ہوں 10 گز کا کفن لے کے جاؤں گا؟ کفن وہی ہوگا جتنا حکم ہے 3 کپڑے کا۔ اس کی قبر کیا بہت لمبی بنا دیں گے؟ نہیں، کوئی بڑا آدمی کا ٹہلے گا مرنے کے بعد، وہی چھوٹی سی قبر بنے گی۔ ہم اس کے کیا کف اور آستینیں بنا دیں گے کفن کی؟ نہیں، بڑا آدمی تھا بھائی اس کا کفن اسپیشل حکم ہوگا، ویسے ہی بنے گا، سادہ، بغیر سلا، نہ کینچی لگے گی نہ کچھ لگے گا۔ تو جب سارے معاملات بننے کے بعد ویسے ہی ہیں تو انسان کو زندگی کے اندر کوئی ایسا اسٹیٹس نہیں بنانا چاہیے اپنا کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے فرق کر سکے۔ ہاں، جس حد تک اللہ نے اسے اچھا رہنے کی، ویل سیٹل رہنے کی اجازت دی ہے ویسے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو جانے والی چیز ہے وہ محبت اہل بیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جائے گی۔ ایک صلوات ہے کہ محمد والے اس سے بہتر صلوات نہیں محمد والے۔ بس بہتر گرامی، ہم نے 5 روزہ مجالس کے لیے ایک آیت کو عنوان بنایا، اور ہم نے عنوان کا نام قرآن معجزہ الہی مرتب کیا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ کل سے باقاعدہ گفتگو ہوگی۔ آج چونکہ شب جمعہ ہے تو میں کچھ چیزیں مخصوص خاص طور پر شب جمعہ کے حوالے سے اور سید الشہداء کی بابت، سید الشہداء کے متعلق بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجلس کا عنوان بھی سید الشہداء ہے، مجلس کا حوالہ بھی سید الشہداء ہے، اور آج کی جو شب ہے اس شب کا حوالہ بھی سید الشہداء ہے خاص طور پر، اس لیے کہ شب جمعہ سید الشہداء کی زیارت کا غیر معمولی ثواب ہماری روایات میں وارد ہوا ہے۔ شب جمعہ کے بارے میں حکم ہے کہ جو شخص شب جمعہ کربلا کے قریب ہو، جوار میں ہو یا کربلا میں ہو، تو ابا عبداللہ کی زری پہ ضرور حاضر ہو، آداب میں سے ادھر ادھر وقت نہ گزارے۔ اسی لیے وہاں معمولات ہیں کہ جو لوگ بھی قریب ہیں کربلا کے شہروں سے وہ شب جمعہ وہاں پہنچتے ہیں، اور شب جمعہ زیارت سید الشہداء کی ایک مخصوصی ہے۔ حکم ہے کہ جو شخص بھی 70,000 نبیوں سے مصافحہ کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے شب جمعہ کربلا میں گزارے۔ حرم امام حسین 70,000 نبیوں سے جو مصافحہ کرنا چاہے کربلا میں شب جمعہ گزارے۔ عاشور کے لیے ہمارے روایت موجود ہے، جس شخص نے عاشور کو سید الشہداء کی زیارت کی روز محشر خون میں لت پت اٹھایا جائے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ کس کے خون میں لت پت ہے؟ اللہ جواب دے گا یہ حسین ابن علی کے ساتھ کربلا میں مارا گیا ہے۔ تو کہنے والا کہے گا پروردگار یہ تو بعد میں فوت ہوا تھا، تو آواز آئے گی چونکہ یہ عاشور کو حسین کی زیارت کر چکا ہے، اور عاشور کو حسین کی زیارت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ عاشور کو کربلا میں حسین کے ساتھ کرتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت انتہائی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ ہماری ساری حدیث کی کتابوں میں جتنی زیادہ تاکید امام حسین کی زیارت پر ہے اتنی زیادہ تاکید کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ سید الشہداء کے حوالے سے زیارت کی تاکید ہے، اس کی وجہ بہت واضح ہے، وہ یہ ہے چونکہ سید الشہداء شہادت کی علامت ہے، قربانی کی علامت ہے، فداکاری کی علامت ہے، جان نثاری کی علامت ہے۔ یوں تو ہر امام اپنی ذات میں جان نثاری کی اور قربانی کی علامت ہے، لیکن جو مقام سید الشہداء کا ہے
وہ مقام کسی کا بھی نہیں. بے شک بے شک. احادیث موجود ہے ہماری کتابوں کے اندر، کامل الزیارات میں بھی موجود ہیں، اور پھر کامل الزیارات سے لے کر نیچے تک سب نے نقل کیا. معصوم فرماتے ہیں من زار الحسین حق معرفتہ کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے حسین کی زیارت کری وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. حدیث ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، بلا وجہ کوئی محدث نہ بنے کہ صحیح کیسے ہوگی. حدیث صحیح ہے بالکل، اور مورد تعویل میں ہے. اس حدیث کی تعویل ہے. تعویل اس لیے ہے کہ لفظ آیا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے عرش پہ اللہ کو دیکھا. تو اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ کو دیکھا سے مراد یہ ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت کے گرد چکر لگا کر آیا ہے. یہ کم شرف ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے گرد حصہ لگا کر آ جائے. آدمی دعا کرتا ہے زندگی میں اللہ ہم پہ رحم کرے، اللہ پہ رحم کرے. فرمایا جو حسین کی زیارت کر کے آ گیا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کی رحمت کے پاس سے ہوا ہے. اسی لیے روایت میں ہے جب زائر پلٹ کر آتا ہے تو فرشتے اس کی معیت میں اس کو لے کر واپس آتے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ فرشتے اسے واپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ زندگی بھر اس شخص پہ موکل کر دیا جاتا ہے. زندگی بھر کے لیے ایک فرشتہ اس کے پیچھے پیچھے. اس سے کہا جاتا ہے جب یہ بیمار ہو تو اس کے لیے دعا کر، یہ پریشان ہو اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے دعا کر، یہ مر جائے تو اس کے غسل و کفن میں شریک ہو، یہ مر کے قبر میں چل جائے اس کی قبر کے پاس بیٹھ کے قیامت تک اس کے لیے دعا کرتے رہے. اس لیے یہ حسین کا ظاہر ہے، یہ حسین کا ظاہر ہے. اور جب ظاہر پلٹ کر واپس آتا ہے تو روایات موجود ہے کامل الزیارات میں بھی ہے، اور ہمارے یہاں کتاب ہے پوری الخصائص الحسینیہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری کی. اس کا ترجمہ ہوا ہے 2 جلدوں میں. اس طرح اقرا سا مجھے پتہ نہیں وہ ترجمہ ہے یا کیا ہے، لیکن یہ عربی متن ہے پورا. اس میں سے نہ جانے کتنی چیزیں آگے پیچھے ہیں کیا ہے، یہ عربی متن ہے پورا. شیخ جعفر شوستری بہت بڑے عالم دین ہے، کوئی چلتا پھرتا آدمی نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے اٹھا کے کتاب لگائے. روایت میں لکھا ہے فقط کان شیخ جعفر شوستری وحید عصرہ وهو بالاضافه الى تبحره في الفقه. عام آدمی نہیں تھا تو بولے ہاں امام حسین کو اتنی موٹی کتاب لکھ دی، پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا اٹھا کر. روایت میں لکھا ہے وَقَوْلُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ. صرف حسینی نہیں تھا، علماء میں اور مجتہدین میں اس زمانے میں ایسا نہیں رہا. نہیں آپ نہیں سمجھے، یعنی مطلب کیا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے لوگوں میں، فضائل زیادہ پڑھ دو، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. ہمیں پتہ ہے ہم کہاں سے آئے، اور ہمیں تمہارا بھی پتہ ہے تم کہاں جاؤ گے. یہ ٹرینڈ ہے، اور 100% ٹرینڈ یہی ہے. جو فضائل پڑھتے زیادہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے تھے، یہاں سے پڑھ رہے تھے، تم بھی پڑھ لو، لیکن عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، عربی میں. مجتہدین میں سے تھے شیخ جعفر شوستری. آج بھی حرم امیر المومنین میں جب دروازے سے باہر نکل کے صحن فاطمیہ کی طرف جائیں گے تو گیٹ کے ساتھ ایسے پلر بنے گے نا پورے وہاں پلر میں پرانے زمانوں میں نیچے زمین میں قبریں بنی ہوئی ہیں، فرش بنتا رہا، قبریں نیچے چلی گئی، وہاں پلر کے اوپر نام لکھ دیے گئے یہاں فلاں عالم کی قبر ہے. اس پلر کے نیچے ان کی قبر ہے شیخ جعفر شوستری. اور عراق کے علماء بتاتے ہیں جو شخص بھی مسائل میں مہارت اور تاثیر حاصل کرنا چاہتا ہو انہیں چاہیے ان کی قبر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھے، ان کی روح کو کیا کرتے ہیں اللہ اس شخص کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دے گا وہ جب مسائل پڑھے گا مجمع کے اندر بھی ضرور ہوتا ہے. وہ عالم تو کوئی چلتا پھرتا آدمی نہیں ہے. ہمارے عوامی جو ٹرینڈ ہے نا وہ بالکل الگ ہے، وہ عوامی ہے، عوامی، اس کی زیادہ اس سے کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی علماء کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور قیمت اور اوقات نہیں ہے. روایت لکھی ہے، معصوم نے فرمایا، ذرا غور فرمائیے گا، روایت ہے لِكُلِّ شَيْءٍ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ سِوَى الْبُكَاءُ عَلَى الْحُسَيْنِ. صحیح حدیث چھٹے مان کی. آپ فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں شریعت میں ہر چیز کا ثواب معین ہے سوائے حسین پر رونے کے. اس کا معین ثواب نہیں ہے، بے تحاشا ثواب، جو چاہے خدا دے دے گا. اور ایک روایت میں ہے من بکا علی الحسین
وَيَسْبَتَسِيلُ دُمُوعُهُ عَلَى خَدَّيْهِ، جو حسین پہ رویا اور اس کے آنسو سی گالوں تک بہ کر آ گئے، لم يرض اللہ لہ حتی الجنہ، اللہ جنت سے کم پر اس کے لیے راضی نہیں، صرف یہاں تک بیٹھا۔ اس میں 16 کیفیتیں بیان کی ہیں انہوں نے رونے کی، 16 کیفیتیں، ہم تو بس رونا رونا سمجھتے ہیں، 16 کیفیتیں۔ سب سے ہلکی کیفیت غم کی ہے دل کا نرم ہونا۔ اگر مصائب سن کر کسی کا دل نرم نہیں ہو رہا ہے، وہ اپنی گنتی شروع کر دے، وہ سوچ لے میرا انجام کتنا خراب ہونے والا ہے۔ جس حسین کے مصائب پر دنیا روئی، دنیا کا مطلب آدمی نہیں، زمین و آسمان امام حسین پہ روئے، میرا دل کون سے پتھر کا بنا ہوا ہے کہ نرم نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب وہ قسی القلب ہو گیا ہے، اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا کہ شقی القلب ہو جانا، سخت دل ہو جانا، یہ جہنمی ہونے کی ایک علامت ہے۔ اس کا مطلب اب اس کا دل نرم نہیں ہو رہا ہے۔ جب دل نرم نہیں ہو رہا تو اس میں رقت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ہمدردی۔ رقت ختم ہو جائے تو گریہ ختم ہو جاتا ہے، گریہ ختم ہو جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب خوف ختم ہو جائے تو انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے، اور جب گناہوں پر جری ہو جاتا ہے پھر وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے، اور جو گناہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ بے باک ہو جاتا ہے۔ جو بے باک ہو جاتا ہے وہ اللہ کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے جا جہنم میں جا۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ امام حسین۔ سب سے ہلکا درجہ کیا ہے مصائب کا؟ دل نرم ہو۔ دوسرا درجہ، اب دل جتنا جتنا نرم ہوگا، دل کا تعلق چونکہ آنکھوں سے ہوتا ہے، اب آنکھ نم ہونا شروع ہوگی۔ بعض لوگوں کی آنکھیں بھر آتی ہیں، وہ غور کریں گے کبھی آنسو ٹپک نہیں پاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی آنکھ بہت گہری ہے، اندر بھر گیا، اوپر نہیں آ پا رہا پانی، نہیں، سب کی آنکھیں ایک ہی طرح کی اللہ نے بنائی ہے۔ میری آنکھ کے نیچے کوئی اتنی بڑی بوتل لگی ہے کہ وہاں پانی جمع ہو رہا، نہیں، آنکھیں اتنی ہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو اس سے زیادہ کی توفیق نہیں ہے، توفیقات ہیں۔ مجلس امام حسین میں رونے کی دعا بھی مانگا کیجیے کہ پروردگار کم ہو گیا ہے پانی جن آنکھوں کی جھیل کا، ان کو امام حسین کا صدقہ نصیب ہو۔ یہ مجلس امام حسین رونے کے لیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا پورے مصائب گزر جاتے ہیں، وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی پردے پہ فلم چل رہی ہے، ان کی پلک نہیں جھپکتی، ذرا سا ان کو یہ نہیں ہوتا کہ بھائی منہ بھی نیچے کر لوں، نہیں، اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا کہ تم مصائب میں منہ بھی نیچے نہیں کر سکے گا، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ مصائب میں آدمی منہ نیچے کر لے، نہیں رونا آ رہا، پھر سوچے گھر جا کر اپنے آپ سے پوچھے مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا تھا۔ جس حسین ابن علی کے مصائب کے لیے امام حسین کی زیارت میں لکھا ہے وَجَلَّتْ مُصِیبَتُکَ عَلَىٰ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حسین تمہاری مصیبت آسمان و زمین والوں کے لیے بہت بڑی تھی۔ جس مصیبت نے زمین و آسمان کے گلے سے پھاڑ دیا، میرا دل نرم کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ آنکھوں تک آنسو بھر جائیں کہ دوسرا درجہ، آنکھ سے بہ کر ایک مرتبہ گال پہ ٹپک پڑے، یہ ایک درجہ، 14 درجہ مسلسل بہنے رہے، یہ ایک درجہ، 5واں درجہ گال سے بہ کر سینے تک گرے، ساروں قطار بعض لوگوں کے یہاں تک گر ہوتے ہیں، یہ ایک درجہ، 6ٹھی کیفیت روتے ہوئے ہچکیاں بن جائیں، یہ ایک درجہ ہے، 7واں درجہ ہچکیاں چیخوں میں بدل جائیں، یہ ایک درجہ ہے، ہچکیاں مارتے ہوئے زانو پیٹے، یہ ایک درجہ ہے، زانو کے بعد سینہ پیٹ لے، یہ ایک درجہ ہے، سینے کے بعد سر پیٹ لے، یہ ایک درجہ ہے، سر کے بعد رخسار پیٹے، یہ ایک درجہ ہے۔ کم سے کم درجہ، کم سے کم درجہ کیا ہے؟ دل پسیج جائے۔ حسین ابن علی کی مجلس، عزیزان گرامی، خدا کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جو گنبد امام حسین سے کم نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ جو روایات ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ جو باتیں بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کی اختراعات ہیں، یہ پوری چیزیں ہمارے علماء نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ اس میں سے ایک دو چیزیں آج کے اندر بیان کرتا ہوں اور بات کو تمام کر دیتا ہوں۔ دیکھیں صفحہ نمبر 256 245 معاف کیجیے گا میرے سامنے کھلا ہے، المقصد السادس، 6ٹھا حصہ پورا بنایا، فی خواص مجالس البکا، رونے والی مجلسوں کے خواص کے بارے میں، رونے والی مجلسوں کی خاصیت کیا ہے؟ جو آپ بیٹھے میں، کیوں بیٹھے میں آپ، میں کیوں آیا ہوں، کیوں یہ مجلس ہو رہی ہے، کیوں یہ عشرہ ہو رہا ہے، کیوں یہ خمسہ ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں وَهِيَ سَمَانٌ، 8
8 خصلتیں ہیں ان مجلسوں کی، 8 خصوصیات، 8 اسپیشلٹیز ان مجلسوں کی۔ الاولا، پہلی خاصیت کیا ہے؟ انہ صلۃ لرسول اللہ، یہ مجلسیں رسول اللہ کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ خونی رشتہ داروں کے ساتھ۔ امام حسین رسول کے کون تھے؟ نواسے۔ یہ مجلس کرنا ایسا ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہو۔ یا رسول اللہ آپ کا بیٹا مارا گیا، ہم فرصہ دے رہے ہیں۔ پہلی فضیلت اس مجلس کی ہے جہاں امام حسین کو رویا جائے۔ الثانیہ، دوسری فضیلت کیا ہے؟ انہ اسعاد للزہرا علیہ السلام، یہ مجلس ہے جناب زہرا کو خوش کرنے کا طریقہ ہے۔ جناب زہرا خوش ہو جاتی ہے، جس بیوی کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہوتا ہو، اس بیوی کو بیٹھ کے خوش کرنے والے ان سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے جو اپنے آنسو میں ذریعے زہرا کو خوش کر رہا ہو۔ دوسری فضیلت پہچانیے کیا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اچھا یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کہتے ہیں فَإِنَّهَا تَبْكِيهِ كُلَّ يَوْمٍ، جناب زہرا خوش کیوں ہوں گی؟ کیونکہ وہ ہر روز اپنے بیٹے کو روتی ہیں، کل یوم، صرف محرم سفر نہیں۔ ذرا سمجھیے، ہم رونے کو فیشن کے خلاف سمجھتے ہیں، میں کیوں رہوں؟ جناب زہرا روزانہ روتی ہیں اپنے بیٹے کو۔ وقال الصادق علیہ السلام، چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ اما تحب ان تکون ممن یسعد فاطمہ، اے میرے چاہنے والوں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو فاطمہ کو خوش کرنے والے ہیں؟ ہمارے آپ کے لیے کیا لکھا جائے گا؟ یہ لوگ فاطمہ زہرا کو خوش کرنے آئے تھے۔ الثالثہ، تیسری فضیلت کیا ہے؟ انہ اداء الحق النبی والائمہ، یہ مجلس ہے نبی اور اماموں کا حق ادا کرنا ہے۔ مجلس کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے نبی اور امام کا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں ان الباقی قد ادا حقا، ہم پہ رونے والا ایسا ہے جیسے اس نے ہمارا حق ادا کر دیا، ہم پہ رو رہا ہے۔ الرابعہ، چوتھی فضیلت کیا ہے؟ یہ مجلس رونے کی کیا فائدہ رکھتی ہے؟ انہ نصرۃ للحسین، یہ مجلس ایسی ہے جیسے حلم ناصر کی آواز پر کوئی برس اٹھ کر آ گئے، یعنی جو ثواب حلم ناصر کی آواز پر جانے کا ہوتا وہی ثواب مجلس میں آنے کا ہوتا ہے۔ امام حسین کہیں گے میری آواز پر آیا ہے، تو مجلس میں وہی آتا ہے جسے امام حسین نے بلایا ہو، جسے امام اس قابل نہیں سمجھتے وہ نہیں آتا مجلس کے اندر۔ الخامسہ، پانچویں فضیلت سنیں، انہ اسوۃ حسنۃ الانبیاء، یہ مجلس کرنا انبیاء کا طریقہ ہے۔ انبیاء بیٹھ کر حسین کو روتے ہیں، صرف انبیاء نہیں، والملائکہ وجمیع عباد اللہ المخلصین، سارے فرشتے بیٹھ کے حسین کو روتے ہیں، اور اللہ کے سارے مخلص بندے جمع ہو کے حسین کو روتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں، 2 نمبر بندے مخلص بندے ہیں۔ السادسہ، چھٹی فضیلت ان مجلسوں کی کیا ہے؟ انہ اجر الرسالۃ فانہ من المودۃ والقربہ، یہ مجلس اجر رسالت ہے جو اللہ نے قربا کے لیے قرآن میں مانگا ہے۔ ساتویں فضیلت سنیے کتنی خطرناک ہے، انا ترکہ جفاء للحسین، مجلس کا چھوڑنا حسین پر ظلم کرنے کے برابر ہے۔ جس نے جانتے بوجھتے مجلس کو چھوڑا، پتہ ہے مجلس ہو رہی ہے، جان بوجھ کے کی بات کر رہا ہوں، قد جفا للحسین، اس نے حسین کے ساتھ جفا کری ہے، ظلم کرا ہے، اور حسین کے ساتھ ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہے آپ کو خود پتہ ہے۔ بس آج کی گفتگو تمام اسی مقام پر، چند اہمیت کی روایتیں میں نے گریے کے حوالے سے بیان کی تاکہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں پتہ ہو بیٹھے کہاں ہیں، ہم گئے کہاں ہیں، ہم آئے کہاں ہیں۔ اور آج شب جمعہ مخصوص ہے دعاؤں کے لیے، یوں تو وہ ہر لمحہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن اس نے دعاؤں کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ زمان، کچھ وقت، کچھ دن، کچھ راتیں بتائیں گے۔ شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک رات ہوتی ہے۔ آج کی رات زیادہ نہیں، صرف 1 گھنٹہ امام حسین کے لیے ہمیں اور آپ کو نکالنا ہے، 1 گھنٹہ، چاہیے اچھا ہو، ہماری زندگی کا ہر لمحہ حسین کے لیے مخصوص ہو، لیکن آج کی رات 1 گھنٹہ شب جمعہ ہے نا، باوضو ہو کر مصلی پہ جائیں، 2 رکعت نماز سید الشہداء کو دیا کریں، 2 رکعت نماز ابو الفضل کو، 2 رکعت نماز شہدائے کربلا کو، 2 رکعت نماز شہزادہ علی اکبر کو، اور
نور علی نور ہو جائے گا اگر 2 رکعت نماز شہزادی جناب زینب جو شریکت حسین، اور وہ 2 رکعت کی نماز شکریہ ہوگا جناب زینب کے لیے کہ اے بی بی آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں مجلس ایسا فرش عطا کر دیا کہ جہاں ہمارے دل میں حسین کا غم آتا ہے، ہماری آنکھوں میں اشک پیدا ہوتے ہیں، ہماری بخشش کا سامان ہو جاتا ہے۔ دعاؤں کی رات ہے، دعا کا اصول یاد رکھیے، جب بھی دعا کرتے مصلی میں بیٹھیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے سے پہلے جس بیمار پریشان مقروض تنگ دست بے گھر کا سنا ہوا ہے جس نے دعا کا کہا ہے، ہاتھ اٹھا کے اس کا نام لے کے ہوگے۔ روایت میں ہے شب جمعہ جو شخص 40 لوگوں کے لیے کم سے کم دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو ان کے صدقے میں قبول کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو یہ میرے بندے کے لیے مانگ رہا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، گواہ ہو جاؤ میں اس کی حاجتوں کو بھی پورا کر رہا ہوں۔ یہ جناب زہرا کی سنت ہے، آپ پہلے پڑوسیوں کے لیے مانگا کرتی تھی، اس کے بعد اپنے گھر والوں کے لیے۔ اپنے بیماروں کو یاد رکھیں، مرحومین کو یاد رکھیں، عیسیٰ کو یاد رکھیں، اقربا کو یاد رکھیں، مجاہدین ملت کو یاد رکھیں، علماء کو یاد رکھیں، خطبہ، ذاکرین، پڑھنے والے، جس کو ذہن میں آئے، جو بھی علی والا دنیا سے گیا ہے، سب سے اچھا لفظ یہی ہے، جو بھی علی والا گیا اس کے لیے دعائیں کریں، اس لیے کہ دعاؤں کا ثمر پروردگار دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اور پھر دعائیں حسین کے واسطے سے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی، اس لیے کہ حسین وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی دعاؤں میں اللہ سے سکینہ کو مانگا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہ مہینہ جہاں جناب زینب سے منسوب ہے، وہیں یہ مہینہ سکینہ بنت حسین سے بھی منسوب ہے۔ 4 سال کی بچی حسین یعنی 4 سال کتنا سن ہوتا ہے؟ آپ نے بچے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ 4 سال کی بیٹی، 4 سال کی بچی باپ کی مصیبتوں کا علاج ہوتی ہے۔ باپ پریشان اگر گھر میں آئے، چھوٹی بچی ضد بھی کر رہی ہو تو باپ کو بڑی اچھی لگتی ہے، باپ نپٹ جاتا ہے، اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا جانے کو کیسے بے رحم تھے جنہیں حسین کی سکینہ پہ رحم نہیں آیا، وہ کیسے لعین تھے جنہیں حسین کی سکینہ پہ رحم نہیں آیا۔ خدا آپ کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جناب سید الشہداء آپ سے راضی ہوں، جناب سکینہ بنت حسین آپ سے راضی ہوں، زیارتوں کے راستے کھل جائے، جلدی شام کی زیارت نصیب ہو، اس شام کے زندان کو دیکھیں جہاں سکینہ نے پورا سال گزارا، اور آج وہی سکینہ کا مرکز ہے، وہی سکینہ کا مکان ہے۔ آج بھی اندھیروں میں کہیں کسی بچی کے رونے کی آواز آتی ہے، وہ آج بھی سسک کے کہتی ہے بابا سب مدینے چلے گئے، سکینہ زندہ سے رہا نہ ہوئی۔ وہ بچی جسے حسین کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہ آتی تھی، اللہ جانے وہ کوفے کے راستوں میں کس طرح سے سوئی ہے، وہ شام کے زندان میں کس طرح سے سوئی ہے۔ ہاں یہ مجالس منسوب ہیں سکینہ بنت حسین سے۔ 2 مصرے امام حسین کے تاریخ کی ساری کتابوں میں ہیں۔ امام حسین نے جناب رباح اور جناب سکینہ کو مخاطب کر کے 2 مصرے پڑھے۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے جناب رباح، روایات میں لکھا ہے جناب رباح سے بڑی غیر معمولی محبت کرتے تھے امام حسین۔ یوں تو امام اپنی ہر روزہ کا بڑا احترام کرتے تھے، لیکن جناب رباح کا بڑا مقام تھا۔ خدا اس بیوی کے سب سے ہر کوئی اولاد، بیوی کا اولاد عطا فرمائے۔ سلام ہو جناب رباح پر جس کا سہاگ کربلا میں اجڑ گیا اور وہ زندان شام میں اجڑ گئی، اور ایسی اجڑی کہ رباح کی گود کبھی آباد نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ یہی بخششی ضمانت ہے، یہی آنسو قبر میں چراغ بن کر جلیں گے۔ خدا ہر بیمار کو شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ عزیزانو جناب رباح کو مخاطب ہو کر امام حسین نے فرمایا تھا، آواز دے کر کہتے تھے لعمرو کے اننی لاحب دار تکون بها السکینۃ والرباح، آواز دے کر کہتے تھے رباح ہمیں تمہاری جان کی قسم ہے، ہمیں وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباح نہ ہو۔ اب میں جملہ پوچھوں، اے ابا عبداللہ آپ نے تو کہہ دیا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباح اور سکینہ نہ ہو، ذرا اتنا تو بتا دیجئے سکینہ کے بغیر کربلا کیسے اچھی لگتی ہے، سکینہ کے
ہے یقیناً سکینہ کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ سکینہ نام پہ حسین نے رکھا تھا۔ سکینہ کا معنی سکون دینے والی ہے، اور واقعاً سکینہ اپنے باپ کے لیے سکون کا باعث تھی، لیکن ہاں بعد حسین سکینہ کو کہیں سکون نہ ملا۔ روایت بتاتی ہے کربلا کے میدان میں جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی، ایک مرتبہ سید الشہداء جناب زینب کے خیمے میں گئے اور آواز دے کر کہا بہن زینب ذرا مسلم کی بچیوں کو تو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کی بچیوں کو لایا گیا، دونوں بچیاں باادب چچا کے پاس آئیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ لیے، امام حسین آگے بڑھے، دونوں بچیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرایا، آواز دے کر کہا بہن زینب ہمارے تبرکات میں سے ذرا کانوں کے گوشوارے تو لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ ننھی ننھی بالیاں لائیں، امام حسین بیٹھ گئے، دونوں بچیوں کے کان میں گوشوارے پہنائے، سر پہ ہاتھ کو پھیرایا، دونوں بچیوں کو سینوں سے لگایا۔ ایک مرتبہ جس وقت حسین مسلم کی یتیم بچیوں کے ساتھ یہ منظر پیش کروا رہے تھے، خیمے کے کونے میں سکینہ کھڑی تھی، سکینہ بڑے تعجب سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ دوڑ کے بابا کے پاس آئی، بابا کی اگا کا دامن پکڑا، بابا آج سے پہلے تو آپ نے میری بہنوں کا ایسے بیان نہیں کیا، آج آپ ایسے بیان کیوں کروا رہے ہیں؟ امام حسین نے سکینہ کو دیکھا، سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا سکینہ جن بچوں کا باپ مر جاتا ہے ان کے سر پہ دست شفقت پھیلایا جاتا ہے، ان کے کانوں میں گوشوارے ڈالے جاتے ہیں۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، سکینہ کے ذہن میں منظر بیٹھ گیا، جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے کانوں میں گوشوارے پھیلائے جاتے ہیں، سر پہ چادر اڑائی جاتی ہے۔ ارے جب حسین کا سر کن سے جدا ہوا، لشکر خیموں میں آیا، شیور نے کان سے گوشوارہ کھینچا، سکینہ کا مقدم اتارا، بچی نے کربلا کر رو کیا، کہا بابا